کو مارا جائے، شک کی بنیاد پر گھروں کو توڑ دیا جائے، یہ کمپوزٹ کلچر ہے۔ رد پاکستان کی کتاب لکھنے والے حسین احمد مدنی کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ جن پر کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے، حملے کیے گئے، ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی اس بھارت کو دیکھ کر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ہم صرف تڑپیں گے اور صرف آنکھ میں آنسو لا کر اپنے گھر میں جا کر سو جائیں گے؟ نہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان علماؤں کو زندہ رکھنا ہے، وہ مرے نہیں، وہ دنیا سے ضرور گئے مگر ہمارے دماغوں میں ان کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی رہیں گی۔ ان کو زندہ رکھنے کا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں۔ دیش کو آزاد ہو کر 75 سال ہو چکے، ہم نے ہر فارمولے کو اپنایا، ہر ایکسپیریمنٹ کیا، ہر کوشش کی، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ فرقہ پرستی بڑھتی گئی۔ ہم دلوں کو ملانے کی بات کیے مگر سرکاروں نے دلوں کو توڑا۔ ہم نے گھروں کی دیواروں کو ہٹانے کی بات کی مگر ہمارے گھر کو جلا دیا گیا۔ ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ختم کریں گے مگر آپ نے دوریاں پیدا کی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے التجا ہے کہ مجلس کو ایک موقع دیجئے۔ ہم کسی مذہب کے خلاف تھے، نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسد الدین اویسی کی فطرت میں نہیں ہے کسی مذہب کے خلاف جانے کی۔ میں تو چاہتا ہوں، میری خواب، میری جستجو، میرا پیغام یہی ہے کہ بھارت میں کمزوروں کو انصاف ملے، بھارت میں مظلوموں کو انصاف ملے، کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے۔ اور اسی وقت ہوگا جب بھارت کے کمزور الپ سنکھیک سماج، دلت، آدیواسی اور ہمارے جو ہندو بھائی جو آج بھی گاندھی اور نہرو کی قربانیوں کو نہیں بھولے ہیں، وہ ان کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ ورنہ صرف یاد رکھو، جس راہ پر ہم دیش کو لے کر جا رہے ہیں وہ ہم اپنے مجاہدین آزادی کے راہ جو نے سوچی تھی، جو خواب دیکھا تھا، ہم ان خوابوں کو نہیں پورا کر رہے، ہم ان کے خوابوں کو چکنا چور کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، سن لو میری اس بات کو۔ آپ کو شاید پسند نہ آئے مگر سچائی بیان کر رہا ہوں کہ آج بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کے ووٹ کی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں بی جے پی کے برابر فرقہ پرست ہیں، یہ پوری پارٹیاں یہ جانتی ہیں کہ آج مسلمانوں کو جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود بی جے پی آر ایس ایس کے ڈر سے ہم کو ووٹ دے دے گا۔ بتاؤ، کیا یہ آپ کی حیثیت ہو چکی ہے کہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک فوٹو نہیں لینا چاہتے، اپنے منچ پر نہیں بٹھاتے مسلمانوں کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تلخ حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ بلقیس بانو کا مسئلہ آیا، کتنوں نے بلقیس بانو کے انصاف کا مطالبہ کیا؟ سب خاموش ہو گئے، سب گونگے پڑ گئے۔ یہی آپ پارٹی کے ایک لیڈر سے کسی ایک میڈیا کے شخص نے پوچھا کہ بلقیس بانو، تو اس نے کہا بلقیس بانو نہیں، ہم سکول اور کلاس روم کی بات کریں گے۔ بتاؤ، کیا بلقیس بانو مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ بلقیس بانو بھارت کا مسئلہ ہے، بھارت کی مہیلاؤں کا انصاف کا مسئلہ ہے، مگر بلقیس بانو کے انصاف کی بات نہیں کی جاتی۔ اس لیے نہیں کی جاتی کہ مسلمان ہیں، اور جب میں بولتا ہوں تو مجھے بدنام کیا جاتا ہے، اور جو لوگ گونگے بن جاتے ہیں، جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور الیکشن جب آتا ہے تو آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور مجھے سزا دیتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے آپ بتائیے، کہ جو ہر مسئلے میں آپ کے لیے بولنے والی جماعت ہے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، ایوان پارلیمنٹ کو ہم نے ہلا کر رکھ دیا اپنے دلائل سے۔ یو اے پی اے کا قانون کا مسئلہ ہم نے مخالفت کی، ہر مسئلے میں ہم نے سچائی کو بیان کیا، مگر جب چناؤ آتا ہے تو جو لوگ دغا باز ہیں، جو لوگ دھوکہ دیتے آتے ہیں، آپ ان کو انعام دے دیتے ہیں۔ آپ کا اختیار ہے، آپ دو۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی کو بیان کرنے کے اوپر، بلقیس بانو کے انصاف کے اوپر اویسی کو سزا ہم دیں گے تو دو آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لا کر سرے بازار پیٹا گیا اور اس بچوں کی تکلیف کو بیان کیا اویسی نے تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے، تو دو یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،